الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعظ و نصیحت اولاد کے لیے بہت ایک مؤثر اور فائدہ مند چیز ہے، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہم نے قرآن کریم کی بے شمار آیات مبارکہ سے مثالیں پیچھے ہم نے بیان کی ہے پروگرام میں۔ آج کے اس پروگرام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہم اسی بات کا جائزہ لیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر کہ ایک دوسرے کو تلقین کرنا، وعظ و نصیحت کرنا، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا ارشادات فرمائے ہیں، آج اس پر ہماری بات ہوگی۔ بخاری میں حضرت تمیم ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین النصیحہ، کہ بھائی ایک دوسرے کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو وعظ و نصیحت کرتے رہیں، تلقین کرتے رہیں، خیر کی ترغیب دیتے رہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کہ ہمارے خیر خواہی کے محتاج کون لوگ ہیں، یعنی کن لوگوں کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، کہ خیر خواہی تو ہر ایک کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ بھی خیر خواہی ہوتی ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنی ہے، اور ائمۃ المسلمین جو ہے، جو مسلمانوں کے خلفاء ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، بڑے ہوں گے، ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کیا جا سکتا ہے، خیر خواہی کی جا سکتی ہے۔ اور فرمایا ایک عام آدمی کے ساتھ بھی خیر خواہی کی جا سکتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں اپنے بندوں کے اوپر، ان حقوق کو کما حقہ ادا کرنا، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر، اس کا حق سمجھ کے اس حکم کو پورا کرنا، یہ اللہ کے ساتھ خیر خواہی ہے بھائی۔ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ محبت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جو دین دے کر اپنے رسول کو بھیجا ہے، اس دین کو کسی پتھروں پہ تو نافذ نہیں کرنا نا، وہ دین جو ہے وہ درختوں پر نافذ کرنے کے لیے تو نہیں بھیجا ہے، وہ دین تو انسان کے نفس پر نافذ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ نے جو کام اپنے رسول کو دیا ہے اس کام میں شریک ہو جاؤ، اور اللہ رب العزت کا جو مقصود ہے رسول بھیجنے کا، تو اس مقصود کو پورا کرنے میں اپنے رسول کے ساتھ دیں اور اس کے دین کو اپنے اوپر نافذ کریں، اور آنے والی جتنے بھی نسلیں ہیں ان نسلوں تک اس دین کو پہنچانا، اور وہ تربیت جو اللہ کے رسول نے کی ہے، وہ اس تربیت، اس منہج پر جو ہے نا اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اور انہیں یہ سکھانا کہ ان کی اولاد پیدا ہو جائے تو وہ اپنے اولاد کی تربیت، مذہبی تربیت کیسے کریں گے، دینی تربیت کیسے کریں گے،
معاشرتی تربیت کیسے کریں گے، اخلاق کی تربیت کیسے کریں گے؟ فرمایا یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی ہے، اور فرمایا کہ بھائی ائمۃ المسلمین کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ اگر وہ کوئی قانون بناتے ہیں معاشرے کے خیر کے لیے، معاشرے کے بھلائی کے لیے اور فرد کی بھلائی کے لیے، تو ان قوانین پر عمل کرنا اور ان کا ساتھ دینا، ان کے خلاف بغاوت نہ کرنا، اور ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ جس سے معاشرے کو نقصان پہنچے، ملک کو نقصان پہنچے، ملت کو نقصان پہنچے، اور ان خلفاء کو، ان بادشاہوں کو، ان وزراء کو نقصان پہنچے۔ اور پھر فرمایا کہ عامت المسلمین کے ساتھ بھی خیر خواہی ہو سکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھائی ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جب رہتا ہے تو رہنے کا ایک طریقہ ہے، بات کرنے کا ایک طریقہ ہے، مذہبی طریقہ ہے، اسلامی طریقہ ہے، انسانی اخلاق کے اعتبار سے ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے ساتھ ان کو پیش آئے۔ اور فرمایا کہ اپنے لیے وہی پسند کریں، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے وہی پسند کریں۔ ہر انسان اپنے لیے اچھائی پسند کرتا ہے تو عام ہر آدمی کے حوالے سے اس کے ذہن میں یہ ہو، عملی طور پر وہ اس کے ساتھ اچھائی کرے۔ تو فرمایا کہ خیر خواہی اللہ کے ساتھ بھی ہے، خیر خواہی کا مفہوم رسول کے حق میں بھی ہے، خیر خواہی کا مفہوم جو ہے وہ ائمہ کے حق میں بھی ہے، اور خیر خواہی کا مفہوم فرمایا کہ بھائی کہ چھوٹے بچوں کے حق میں بھی ہے۔ تو ہماری سب سے بڑی خیر خواہی جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم شروع ہی سے اپنے بچوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آئیں اور ان کی تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ اسی طرح جو ہے نا حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اسلام تو قبول کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں کی عہد لی، وعدہ لیا، اور جو 3 باتوں کی مجھ سے عہد و وعدہ لیا اور جس کی مجھے نصیحت کی اور مجھے تلقین کی، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نماز کو قائم کروں، اور نماز کو اپنے زندگی بھر قائم رکھنے کا وعدہ کیا وہ میں نے اپنے رسول سے، اور فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کروں، کہ زکوٰۃ کا مجھ سے اللہ کے نبی نے وعدہ لیا ہوا کہ اگر میں زکوٰۃ نصاب کا مالک ہوا، زکوٰۃ کا اہل ہوا، تو میں ہمیشہ اپنے زکوٰۃ دیتا رہوں گا تاکہ اس کا فائدہ امت کے غریبوں کو پہنچے۔ اور تیسری بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ میں تمام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی سے پیش آؤں، یعنی مطلب انسانوں کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو میں ادا کروں۔ اس لیے میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، میں اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہوں لیکن میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی ایسے کام نہیں کر سکتا جس سے اس کو نقصان پہنچے، کیونکہ میں نے اپنے نبی کے ہاتھ میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر و بلائی کا، خیر خواہی کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ انسانوں کے ساتھ بلائی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا کہ اتنی بڑی اونچی درجے کی نیکی ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر کسی کی نیکی کی رہنمائی کرتا ہے، کسی سے نیکی کی رہنمائی کرتا ہے، نیکی کے لیے رہنمائی کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے رہنمائی کی وجہ سے، اس کی وعد و نصیحت کی وجہ سے کوئی آدمی نیکی کو اپنا لیتا ہے تو اللہ رب العزت جتنا اجر اس نیکی کرنے والے کو دیں گے اتنا اجر اس وعد و نصیحت کرنے والے کو بھی دیں گے کہ جس کی وعد و نصیحت اور ارشاد کی وجہ سے وہ آدمی نیکی پہ چلے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی یہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جب کوئی آدمی کسی کو نیکی کی تلقین کرے گا اور وعظ کرے گا، نصیحت کرے گا، فرمایا کہ بھائی کہ جتنی نیکی وہ کرے گا
اس کا برابر یہ حصے دار بنتا ہے۔ تو دوسروں سے نیکی کیسے کی جائے گی؟ یہی بات و نصیحت سے کی جائے گی، ارشاد سے کی جائے گی۔ تو یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خیر خواہی سکھائیں، خیر خواہی کا مفہوم سکھائیں، ان کو نیکی کرنے کا مفہوم سکھائیں، نیکی کرنے کا طریقہ سکھائیں کہ دوسروں سے نیکی کس طرح کی جاتی ہے۔ ابھی سے جب ہم یہ ان کو سکھائیں گے تو زندگی بھر، ان کے بھی دوست ہوتے ہیں، وہ کسی اور کو سکھائیں گے، تو زندگی بھر کیا ہوا، آپ نے نیکیوں کا ایک فیکٹری کھول لی کہ ایک پودا لگا دیا، اب وہ زندگی میں بھی آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں اور اس کے بعد بھی ملیں گی۔ تو الدین والنصیحہ للہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، تو ہمارے عام کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے یہ بچے ہیں، سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو ان کی تربیت شروع ہی سے ایسی ہو کہ یہ بچے کل کو ہماری کیا بنے، آخرت بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔